الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معراج کے حوالے سے ہم واقعہ سماعت کر رہے تھے، آگے ہم مزید جو ہے انشاءاللہ سنتے ہیں۔ پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے میں ایک لکڑی دیکھی جو ہر کپڑے کو پھاڑ دیتی اور ہر چیز کو جو وہ زخمی کر دیتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ اعراف کی آیت مقدسہ پڑھی اور ہر راستے پر اس لیے نہ بیٹھو کہ مسلمانوں کو ڈراؤ۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو لوگ راستہ روک کر بیٹھ جاتے ہیں، تو ان پر جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے وہ عذاب کیا جاتا ہے۔ پھر آپ ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس نے لکڑیوں کو ایک گٹھا جو ہے وہ جمع کر لیا تھا، جس کو وہ اٹھا نہیں سکتا تھا، اور وہ اس گٹھے میں مزید لکڑیاں جو وہ ڈالنا چاہتا تھا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ یہ آپ کی امت میں سے وہ شخص ہے جس کے پاس امانتیں تھیں اور وہ ان امانتوں کو ادا نہیں کرتا تھا اور مزید امانتیں رکھ لیا کرتا تھا۔ پھر آپ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کی زبانیں ہونٹ آگ کے انگاروں سے کاٹے جا رہے تھے، اور جب بھی ان کو کاٹ دیا جاتا تھا وہ پھر پیلے کی طرح ہو جاتے تھے اور ان کو ذرا بھی مہلت نہیں ملتی تھی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب ہیں۔ پھر آپ کا گزر ایک ایسی چھوٹے پتھر سے ہوا جس کے سوراخ سے ایک بیل نکل جاتا، چھوٹا سا پتھر تھا اس سے جو ایک بیل نکل جاتا تھا۔ بہت بڑا بیل ہوتا ہے، چھوٹے سے پتھر سے کیسے نکلے گا، لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے، چھوٹا سا پتھر ہے اس سے جو بیل نکل آتا ہے، پھر وہ بیل اسی سوراخ میں داخل ہونا چاہتا ہے لیکن وہ داخل ہی نہیں ہو پاتا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ یہ وہ شخص ہے جو کوئی بڑی بڑی باتیں کہہ کر اس پر نادم ہوتا، اس کو واپسی لینا چاہتا اور واپس نہیں لے پاتا تھا۔ پھر آپ کا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا جہاں سے بہت خوشگوار اور ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آ رہی تھی جس میں مشک کی خوشبو تھی اور وہاں سے آواز آ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا اے جبرائیل یہ مشک کی خوشبو پاکیزہ ہوا کیسی ہے اور یہ آواز کیسی ہے؟ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا یہ جنت کی آواز ہے جو یہ کہہ رہی ہے اے اللہ مجھ سے اپنا وعدہ جو کیا تھا وہ پورا کر اور مجھے میرے اہل جنت جو عطا کر، کیونکہ میری خوشبو، میرا ریشم، میرا سندس اور میرا استبرق یہ ریشم ہی کی اقسام ہے، میرے موتی، میرے مرجان، میرا سونا، میرا چاندی، میرے کوزے اور میرا شہد، میرا دودھ اور میری شراب بہت زیادہ ہو گئی ہے، بس تو اپنے وعدے کے مطابق مجھے اہل جنت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے ہر مسلم اور مسلمہ ہے اور ہر مومن اور مومنہ ہے جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور اعمال صالح کرے اور میرے ساتھ بالکل شرک نہ کرے اور میرے سوا کسی کو شریک نہ بنائے، اور جو مجھ سے ڈریں گے میں ان کو امان دوں گا اور جو مجھ سے سوال کریں گے میں انہیں عطا کروں گا، اور جو مجھے قرض دیں گے میں ان کو جزا دوں گا، اور جو مجھ پر توکل کریں گے میں ان کے لیے کافی ہوں اور میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے، وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جنت نے کہا کہ میں راضی ہوں۔ پھر آپ ایک ایسی وادی پر آئے جہاں سے نہایت بری اور بھیانک اور مکروہ آواز آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا جبرائیل یہ آواز کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یہ جہنم کی آواز ہے جو کہہ رہی ہے مجھے اہل دوزخ عطا کر جس کا تو نے مجھے وعدہ کیا، کیونکہ میرے توق، میری زنجیریں، میرے شعلے، میری گرمی، میرا تھوڑ اور میرا لہو اور پیپ اور میرے عذاب اور سزا کے اسباب بہت وافر ہو گئے، میری گہرائی بہت زیادہ ہے، میری آگ بہت تیز ہے، مجھے وہ لوگ دے جن کا تو نے وعدہ کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہر مشرک اور کافر، خبیث، منکر، بے ایمان، مرد اور عورت تیرے لیے۔ یہ سن کر جہنم نے کہا کہ میں راضی ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر آپ روانہ ہوئے وہاں سے، حتیٰ کہ آپ جو بیت المقدس جو آئے۔ دیکھیں روایات میں جو بہت اس طرح کا جو اختلافات بھی جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، بعض روایت میں کچھ آتا ہے، بعض روایت میں جو وہ کچھ آتا ہے۔ اکثر ہمارے لوگوں کے اندر جو وسعت نہیں ہوتی، ایک واقعہ سنتے ہیں دوسرا اس سے ملتا جلتا دوسرا واقعہ سن لیتے، وہ کیا کر لیتے اختلاف کر لیتے، وہ کہتے ہیں اس نے تو صحیح، اس نے واقعہ یہ بیان کیا، دوسرے نے یہ واقعہ۔ تو احادیث مبارکہ کے اندر جو وہ تھوڑی بہت
بہت جو ہے وہ تبدیلی یا تھوڑا بہت جو ہے وہ اختلاف جو ہے پایا جاتا ہے، اس میں جو ہے کوئی دو رائے نہیں ہوتا۔ اور پھر جو علماء کرام ہے پھر وہ ان احادیث مبارکہ کے اندر جو تطبیق دیتے ہیں، درمیان کا راستہ نکالتے ہیں کہ آیا جو ہے وہ ان سے جو مقصد حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے۔ تو اب یہاں پر بیان فرمایا کہ آپ نے فرمایا پھر آپ روانہ ہوئے حتیٰ کہ بیت المقدس پر آئے، اور آپ نے ایک پتھر کے پاس اپنی سواری باندھی، پھر آپ بیت المقدس داخل ہوئے اور فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر جب آپ نے نماز پڑھا لی تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور خاتم النبیین ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا اللہ ہمارے بھائی اور ہمارے خلیفہ کو سلامت رکھے، اور اچھے بھائی اور اچھا خلیفہ ہے، انہیں خوش آمدید ہو۔ پھر انبیاء علیہ السلام کی روحوں نے پھر جو ہے وہ خطبات جو ہے وہ شروع ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ آپ سنتے ہیں کہ بیت المقدس کے اندر حضور علیہ السلام نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے امامت فرمانے کے بعد پھر جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے جو ہے وہ خطبے جو ہے وہ شروع ہو گئے۔ کچھ انبیاء علیہ السلام تمام انبیاء نے خطبے کیے، لیکن یہاں تو سب کے اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ جن انبیاء علیہ السلام نے خطبے کیے وہ تو بہت طویل چلا جائے گا، ہم مختصر انداز سے جو ہے وہ چند جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام نے جو وہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا وہ انشاءاللہ ہم سن لیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔